جب میں تاج محل دیکھ کے واپس آئی تو ہوٹل میں بیٹھ کے میں نے یہ افسانہ لکھا۔ اس افسانے کا نام ہے خوشبو کا سایہ۔ ہماری موٹر ہریانہ کی حدود سے بھی نکل چکی تھی، دلی کہیں دور رہ گئی تھی، اور اس کے باوجود موٹر کے اندر ایک عجیب و غریب خاموشی تھی۔ ایسی خاموشی سے بعض اوقات ڈر آنے لگتا ہے، اور میں واقعی ڈر رہا تھا۔ اگر ایک جوان عورت اور ایک جوان مرد کے ساتھ موٹر میں سفر کر رہی ہو، موٹر ایئر کنڈیشنڈ ہو اور اس کے ڈیش بورڈ پر موتیا کے پھول پڑے مہک رہے ہوں، اور باہر گرم شام پرندوں کے چہروں پر پھونکے مارتی نیچے اتر رہی ہو، تو احساسات عجیب سے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں۔ تاہم ایسے میں کسی عورت کا ڈرنا سمجھ میں آتا ہے، مرد کا ڈرنا سمجھ میں نہیں آتا، مگر میرا دل تھا کہ خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر پی تو خوشبودار دھواں موٹر کی ٹھنڈی فضا کے جگر میں اتر گیا۔ ماحول اور بھی ملگجا اور بھی اداس ہو گیا، اور اداس ماحول میں عورت کی آواز سننے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے جلدی سے گھبرا کر پوچھا، دلی میں آپ نے سب کچھ دیکھ لیا؟ تھوڑی دیر تک ان کے لبوں اور جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، تو میں سمجھا غالباً سو گئیں۔ اپنی ہی آواز کے لوٹانے کی مایوسی میرے چہرے پر چھا گئی، مگر جیسے کسی نے بھربھری ریت میں سے سر نکالا ہو اور فضا میں ننھے ننھے گھنگرو بج اٹھے۔ جی، دیکھنے کی تقریباً سب چیزیں دیکھ لی ہیں۔ انہوں نے یہ فقرہ اس طرح کہا جیسے اپنے ہونٹوں پر فل سٹاپ لگا لیا ہو۔ میں شیشے میں سے ان کے ہونٹ دیکھنے لگا۔ اتنے خوبصورت اور مد بھرے ہونٹ، بولنے کے معاملے میں بخیل کیوں تھے؟ میں نے شیشے پر سے نظریں ہٹا لیں۔ اس طرح چوری پکڑے جانے کا ڈر تھا، اور سامنے سرمئی سڑک پر دیکھنے لگا۔ شام کے ڈھلتے آنچل پنہارنے پانی بھر بھر کر سنوار رہی تھی۔ عورت ہر رنگ، ہر نسل اور ہر روپ میں خوبصورت لگتی ہے۔ میں نے ان بوسیدہ رنگ برنگی اوڑھنیوں کو دیکھ کر سوچا، آج سے پہلے میں نے اس طرح نہیں سوچا تھا۔ پھر ایک اور خیال ضدی بالغ کی طرح موٹر کے اندر گھس آیا۔ ضدی بالغ کھیلنے کو چاند کیوں مانگا کرتا ہے؟ میں نے بھی سوچا۔ انہوں نے پلکیں بند کر رکھی تھی اور سر پشت پر ٹکایا ہوا تھا، اور عمر خیام کی ربائی بنی پڑی تھی۔ یوں عمر خیام کی ربائیاں کبھی میری سمجھ میں نہیں آ سکیں، مگر مجھے عمر خیام کی ربائیاں سمجھے بغیر ہی اچھی لگتی ہیں، جس طرح کسی بڑے محل کی راہداری میں سجے ہوئے جام و مینا۔ اصل میں مجھے عورت اور ربائیوں کے بارے میں سوچنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ عمر کی کشتی اس گرداب سے نکل آئی ہے، دوسرے یہ کہ میں وصال و ہجر کے معنی اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ والدین کب کے پاکستان جا چکے ہیں۔ وہاں 2 بار میری اماں نے میرا رشتہ طے کیا اور اللہ کے واسطے دے دے کر مجھے بلایا۔ لڑکی کے کویف کی لمبی چوڑی فہرستیں بھیجی، مگر ہر خط پڑھنے کے بعد میں نے اٹھ کر آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا اور بہت غور سے اپنا چہرہ دیکھا۔ جال جال چہرے کے گندمی رنگ کو ہر شام کی ہاٹ کافی نے جلا دیا تھا۔ اب میں سیاہ کافی کا ہم رنگ ہو چکا ہوں۔ 2 روز ہوئے میرے ایک دوست لالا بہاری مل نے مجھے فون کیا تھا اور کہا تھا، یار میرے ایک دوست کی بیگم بمبئی سے دلی آئی ہوئی ہیں، وہ تاج محل دیکھنا چاہتی ہیں اور یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ یار میں تو عورتوں سے ویسے بھی ڈرتا ہوں، مجھے کام نہ سونپو، یہ کام تم ہی کرو گے غیاث، بہاری مل نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور تمہارے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مگر میری تو کار بھی خراب ہے، میں نے آخری پتہ پھینکا۔ اس کا غم نہ کرو، میں تمہیں ایک ایئر کنڈیشنڈ کار بھیج دوں گا۔ ہفتے کی شام کو تم آگرہ انہیں لے کر جاؤ گے، وہاں ان کی مغل ہوٹل میں بکنگ ہو چکی ہے، اتوار کی شام کو تم انہیں واپس لے کر آؤ گے۔ بس میرے بولنے سے پہلے یہ کہہ کر بہاری مل نے فون بند کر دیا۔ بہاری مل کی اور میری دوستی ایسی ہی ہے، اتنا اعتبار کرتا ہے مجھ پر کہ حکم دینے کے بعد دوسری بات نہیں سن سکتا۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک ایئر کنڈیشن مرسڈیز کار میرے گھر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک 4 بجے میں نے تاج محل ہوٹل کی لابی سے کمرہ نمبر 994 میں فون کر دیا کہ گاڑی آ گئی ہے، اور خود دور کونے میں بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ تھوڑی دیر میں ایک خاتون آتی دکھائی دی۔ انہوں نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی، بڑا سا پرس ہاتھ میں تھا،
وہ بے نیائی سے ریسیپشن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ میں بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ ریسیپشن کا اشارہ پا کر وہ میری طرف آئیں۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا۔ میں کبھی کسی عورت کو سلیقے سے سلام نہیں کر سکا، نہ جانے اس وقت سلیقہ کہاں سے آ گیا۔ میں گاڑی نکال لاؤں؟ ان سے اجازت لے کر میں باہر نکل گیا۔ پارکنگ سے گاڑی نکال کر جب میں سامنے آیا تو وہ پورش میں آ چکی تھی۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھ گئیں۔ میں بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گیا اور ہدایت کا منتظر رہا۔ وہ بولی، کس بات کا انتظار ہے ڈرائیور؟ میں چونک اٹھا۔ حقیقت میں مجھے دھچکا سا لگا۔ کیا واقعی میں محض ڈرائیور ہی دکھائی دیتا تھا؟ دیکھیے نا، مرد کتنا بھی بے نیاز بننے کی کوشش کرے، اس کی انا کبھی نہیں مرتی۔ جی اب چلیں یا کسی اور کو بھی آنا ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ اور کوئی نہیں، اکیلی جاؤں گی۔ میں نے کار سٹارٹ کر دی اور اب میری سمجھ میں یہ بات پوری طرح آ گئی کہ کیوں بہاری مل نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے۔ میں نے ان کی عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی شادی شدہ عورت کی عمر کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا، اس کے سوا کہ شادی شدہ عورت ایک مکمل عورت ہوتی ہے، بھرپور اور مسحور کن۔ موٹر میں صرف شوہر اور بیوی سفر کر رہے ہوں تو خاموشی بوجھل ہو جاتی ہے، مگر جب ایک عورت اور ایک مرد سفر کر رہے ہوں تو خاموشی خطرناک بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس خاموشی کے طلسم کو توڑنے کے لیے براہ راست گفتگو کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ان کے ہونٹوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ دوبارہ بات نہیں کریں گی۔ آدھے راستے میں پہنچے تو ایک ریستوران نظر آیا۔ میں نے موٹر روک دی اور عرض کیا، اگر چائے یا پانی پینا چاہیں تو یہ پڑاؤ اچھا رہے گا۔ وہ کچھ کہے بغیر موٹر سے نکل آئیں اور اوپر ریستوران میں چلی گئیں۔ یہ ڈیوٹی بڑی مشکل تھی۔ مجھے بہاری مل پر غصہ آنے لگا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا تھا۔ یہ عورت نہیں، ایک انبجھی پہیلی معلوم ہو رہی تھی، اور پہیلیاں تو بچپن میں بھی مجھے زہر لگتی تھی۔ جب وہ آ کے موٹر میں بیٹھ گئی تو میں نے پھر پوچھا، آپ نے لال قلعہ دیکھ لیا؟ بولی، جی ہاں۔ اور قطب مینار؟ جی، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ آپ کو یہ چیزیں کیسے لگیں؟ وہ پھر گمسم ہو گئیں۔ میں سمجھا کہ وہ ایک ڈرائیور کو جواب سے سرفراز نہیں کرنا چاہتی۔ اچانک جھرنا پھر بہنے لگا۔ مجھے پرانی عمارتیں دیکھ کر ہمیشہ دکھ ہوتا ہے۔ کیوں جناب؟ پرانی عمارتیں عبرت کے نشان ہوتی ہیں اور حسرت کے بھی۔ میرا دل چاہا کہ ان سے پوچھوں، پھر آپ تنہا عبرت اور حسرت کے نشان دیکھنے کیوں چلی آئی ہیں؟ مگر ایک ڈرائیور ہونے کی حیثیت سے پوچھنا کچھ زیب نہیں دیتا تھا۔ پھر انہوں نے بھی خاموشی کی چادر دوبارہ اوڑھ لی تھی۔ میں نے جب انہیں آگرہ ہوٹل میں مغل ہوٹل کے باہر اتارا تو انہوں نے پوچھا، تاج محل رات کو کتنی دیر تک کھلا رہتا ہے؟ میں نے کہا، تقریباً 11:30 بجے رات تک۔ پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے پوچھا، آپ کس وقت دیکھنا پسند کیجئے گا؟ وہ بولی، 9 بجے۔ آپ گاڑی لے کر آ جائیے گا۔ ٹھیک 9 بجے میں انہیں تاج محل میں لے گیا۔ گویا چاند کی 14ویں تھی اور تاج محل میں بے حد رش تھا۔ پورے چاند کی چاندنی میں تاج محل کو دیکھنے کا لوگوں کو بہت اشتیاق ہوتا ہے۔ یہ بات میں انہوں نے پہلے ہی سمجھا دی تھی۔ جب میں ٹکٹ لینے کے لیے جانے لگا تو انہوں نے پکارا، ڈرائیور، اتنی بھیڑ میں ہم اکیلے کیسے اندر جائیں؟ میں رک گیا مگر چپ رہا۔ وہ خود بولی، تم اپنا ٹکٹ بھی لے آؤ۔ بہت اچھا حضور۔ حالانکہ یوں بھی میں اپنا ٹکٹ ضرور خریدتا، یہ اور بات ہے کہ میں ان سے الگ ہو کر اندر جاتا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار تاج محل آ چکا ہوں، مگر ان کے ساتھ اندر داخل ہوا تو یوں احساس ہوا جیسے تاج محل نے رنگ و نور کا ایک نیا پیراہن پہن لیا ہو۔ میں راستے میں انہیں تاج محل کے بارے میں سنی سنائی باتیں بھی بتاتا جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا وہ بار بار سوالات کریں گی، جوتے اتار کر وہ اندر جائیں گی، عقیدت سے بانو ممتاز محل کے قدم چوم لے گی، مگر انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ دور سے کھڑے ہو کر تاج محل کو غور سے دیکھتی رہیں، پھر ایک طرف ہو کر گھاس کے ایک تختے پر بیٹھ گئیں۔ گمسم بیٹھے بیٹھے جب وہ تھک گئیں تو بولی، لوگ تاج محل کو چاندنی رات میں کیوں دیکھتے ہیں؟ میں نے اس نیم تاریک فضا میں ان کے چہرے کو دیکھنا چاہا اور پھر کہا، چاندنی رات میں یہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، مگر یہ تو اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے وقت کی تخصیص ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ دن اور رات کی ہر گھڑی، ہر پل میں خوبصورت نظر آنے والی چیز ہے۔ اس کو تو آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو بھی اس کا حسن دل میں اتر جاتا ہے۔ عجیب فلسفہ بیان کر رہی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر تاج محل کو
اندر باہر سے نہیں دیکھا سا، صرف دور بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر تن من سے دیکھ لیا تھا۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا، جب 14ویں کا چاند چڑھتا ہے اور تاج محل کے اونچے میناروں کے قریب پہنچتا ہے تو ان پتھروں کی چمک دمک دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ بولی، تاج محل کی چمک دمک چاندنی کی مرہون منت نہیں ہے، اصل چیز تو جذبہ ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ وہ کیا جذبہ تھا جس نے تاج محل جیسی زندہ جاوید عمارت بنوا دی؟ یہ کہتے ہوئے جیسے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ایک معمولی سے ڈرائیور سے یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے تھی۔ بات پلٹ کر بولی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، ویسے تو دہلی کا ہوں۔ اور پھر جب بہت سے سوالوں کا سلسلہ چل نکلا تو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہی اور بڑے شائستہ لہجے میں بولی، معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو ڈرائیور کہہ دیا تھا، مجھے سوچے سمجھے بغیر ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے تو محسوس بھی نہیں کیا، آخر میں آپ کا ڈرائیور ہی ہوں نا۔ پھر اپنی خفت کو مٹانے کے لیے وہ مجھ سے میرے والدین اور عزیز و اقارب کے پتے پوچھنے لگی۔ یہ سن کر انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا کہ یہاں میں اکیلا رہتا ہوں۔ پھر نہ جیسے کیسے باتوں کی ایک خوبصورت برات چل نکلی۔ رات کے جادوگر لمحے ہوں، سر پر 14ویں کا چاند ہو اور احساس پر تاج محل کا سائبان ہو تو آدمی اپنے آپ کو زمین پر کب محسوس کرتا ہے؟ عورت اور مرد دونوں کی زندگی میں ریشم جیسا ایک لمحہ ضرور آتا ہے، مگر اس ایک لمحے کی نرمی وہ دونوں محسوس کر لیتے ہیں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بس ایک۔ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ آپ کچھ دن اور رک جاتی؟ میں نے اس طرح کہا جیسے ان کی چوری پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں۔ میں نے دیکھا چاند کا چہرہ تاج محل کی طرف تھا اور وہ یوں دبے پاؤں بڑے گنبد کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے سب کی نظریں بچا کر تاج محل کا مقدس چہرہ چوم لینا چاہتا ہو۔ جانے کیسے چاندنی کی لہروں پر گیت بنتی ان کی آواز مجھے۔ میرا نام تاج بانو ہے اور میرے شوہر بمبئی کے بہت بڑے رئیس عبدالباری ہیں۔ 5 سال پہلے ہم نے محبت کے نام پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ دنیا بھر سے علاج کروانے کے بعد پچھلے سال وہ بمبئی لوٹ آئے، ابھی تک بستر پر ہیں۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ شادی سے پہلے عبدالباری نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ہنی مون کے لیے آگرہ ضرور لے جائیں گے۔ حادثے کے بعد ایسا نہ ہو سکا۔ پھر میرا بیٹا پیدا ہو گیا اور زندگی کے 5 سال ادھر ادھر یوں ہی اڑ گئے۔ اب میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر عبدالباری نے مجھے قسمیں دے دے کر بھیجا ہے کہ میں ایک بار تو تاج محل دیکھا ہوں۔ ان کی آواز بھیگ گئی۔ عورت کی بھیگی آواز بھی مرد کے کلیجے میں آگ لگا دیتی ہے۔ بڑی دردناک ہے آپ کی کتھا، میں نے ہمدردی میں ڈوب کر کہا۔ انہوں نے میری بات نہیں سنی، اپنی ہی لے میں کہنے لگی، کس قدر عظیم اور دلکش ہوتا ہے وہ جذبہ جو تاج محل تعمیر کرا دیتا ہے، مگر کبھی کسی نے وہ تاج محل نہیں دیکھے جو دلوں میں تعمیر ہو جاتے ہیں۔ منع کوئی چاندنی رات ہوتی ہے اور نہ سیاحوں کا ہجوم، ویسے بھی وہاں ہر دم چراغاں ہی رہتا ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں ہم دونوں پھر تنہا ہو گئے۔ میرا جی چاہا میں اس عورت کے ٹھنڈے قدموں پر اپنا سر رکھ دوں جس کی ہر بات ایک فریاد لگ رہی تھی۔ وہ سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی بیٹھی تھی، جیسے اجلے بستر پر موتیا کی کلیاں بکھری ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ محسوس ہوا جب مجھ سے بھیک مانگ رہی ہیں، مگر کس چیز کی بھیک میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لفظوں کو جمع کر کے ایک مالا بنانے کی کوشش کی۔ 5 سال سے آپ کے شوہر بیمار ہیں، بستر پر ہیں، اور جبکہ آپ الفاظ میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ احساسات کے تپتے جنگل میں میں تنہا کھڑا ہو گیا۔ بعض اوقات الفاظ کی بیساکھیاں بھی آگے چلنے کا اشارہ نہیں دیتی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ تاج محل کے چاروں میناروں میں کھوئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاروں مینار اس کی طرف جھکے چلے آ رہے ہیں۔ یکدم انہوں نے اپنی کلائی کی گھڑی کو غور سے دیکھا اور پھر کھڑی ہو گئیں۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ساڑی سمیٹتے ہوئے خاموش سی خوشبو فضا میں لہرائی، ایسی خوشبو جس کو چھیڑا نہیں جا سکتا، جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ کسی شاہجہاں سے کہو اس خوشبو کا بھی مقبرہ بنا دے۔
مگر ان خوشبوؤں کے مقبرے تو دلوں میں ہوتے ہیں۔ جیسے خوشبو نے خود ہی جواب دیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ مدراسی چپل میں ان کے گورے پاؤں چاندی کے کانسوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کے پیچھے چلتے چلتے جیسے میں نے کرنوں صدیوں کے فاصلے طے کر لیے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے ہاتھ بڑھا کر ان کا سرد ہاتھ پکڑ لیا ہے اور زندگی کی کہکشاں پر بگٹٹ بھاگا چلا جا رہا ہوں۔ خوابوں کے طلب سے اس وقت نکلا جب مغل ہوٹل آ گیا۔ میں نے انہیں باہر پورچ میں اتارا۔ جانے کیوں دروازہ کھولتے وقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے مجھے پکارا ہو، ہوٹل کی ٹھنڈی اور تاریک راہداریوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے اکیلے پن کا احساس دلایا ہو۔ اس پوری کائنات میں یہی ایک رات تو میری سلطنت تھی، یہ میں اپنی سلطنت ان پر لٹا سکتا تھا، دونوں ہاتھوں سے ان کے وجود پر جذبوں کی بارش کر سکتا تھا۔ مرد لٹانے پر آئے تو شہنشاہ کا روپ دھار لیتا ہے۔ میں بھی خیالوں کے نوبت خانے میں کھڑا پہلی چوٹ کا ہی منتظر تھا کہ وہ مڑ کر جانے لگی۔ تاج بانو، میں نے دھیرے سے پکارا۔ تاج بانو نے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ وہ بجلی کا کوندا بن کر میری طرف لپک کر آئیں۔ ان کے چہرے پر کرب کے بادل تھے۔ یہ چہرہ وہ چہرہ نہ تھا جسے میں عمر خیام کی ربائی سے تشبیہ دے رہا تھا۔ اب وہ امیر خسرو کی تصوف میں ڈوبی ہوئی غزل معلوم ہو رہی تھی، ناقابل فہم ادک، پھر بھی دل کے آس پاس۔ انہوں نے ایک گہری نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، آپ جانتے ہیں جوگ کیا ہوتا ہے؟ اس اچانک سوال پر میری بکھلائی ہوئی خاموشی کو بھانپ کر وہ خود ہی جواب دینے لگی۔ نادان لوگ کہتے ہیں جنگلوں میں نکل جانا، سنسار کو ٹھکرا دینا جوگ ہے، مگر اصل جوگ محلوں کے اندر لیے جاتے ہیں، جہاں کھانے کو وافر ہو، پہننے کو اطلس و کمخواب ہو، سر پر جھاڑ فانوس ہوں اور پاؤں تلے کھڑاؤں کی جگہ نرم قالین۔ مگر آپ کیا سمجھ پائیں گے؟ پھر ایک لمحہ کے لیے رک کر انہوں نے ذرا تیکھے لہجے میں کہا، اور ہاں، کسی معزز آدمی کی بیوی کو کیا اس طرح بلاتے ہیں؟ شاید آپ کے شہر کا یہ دستور ہوگا۔ میری نگاہ جھک گئی، اتنی جھکی کہ زمین میں گڑ گئی۔ میں پاتال میں اتر گیا۔ پھر مجھے ان کی آواز آئی۔ وہ پوچھ رہی تھی، صبح کو کس وقت دہلی چلیے گا؟ آپ حکم فرمائیں بیگم صاحبہ۔ مجھے خود اپنی آواز اجنبی لگی۔ صبح کو 6 بجے ایک نظر تاج محل کو دیکھنے کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے۔ بہت اچھا بیگم صاحبہ۔ اس کے سوا میرے پاس کہنے کو اب کچھ نہیں تھا۔